وہ لوگ جنہوں نے اہل فلسطین پر شب خون مارا اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، انہیں اصطلاحی طور پر صہیونی کہا جاتا ہے۔ جب ہم صہیونزم یا صہیونی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صہیون یروشلم کا ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ ابتدا میں یروشلم کا شہر یروشلم کے گرد واقع دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں بسا تھا۔ یہ دونوں پہاڑ آج بھی یروشلم کے گرد مشرق و مغرب میں باہم مقابل واقع ہیں۔ ان میں سے مشرقی پہاڑ موریہ کہلاتا ہے جبکہ مغربی پہاڑ کو صہیون کہتے ہیں۔ صہیون اپنی قامت میں موریہ سے بلند تر ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہودیوں کے درمیان تقدس اور احترام کی علامت ہے۔ یہودیوں نے 27 اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں صہیونیت کو منظم تحریر کی صورت دینے کے لیے ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں اعلان کیا گیا کہ صہیونیت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ہوم لینڈ حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کرتی ہے، اور اس مقصد کے لیے کانفرنس نے کچھ قواعد و ضوابط کی منظوری بھی دی۔ بعد ازاں انجمن محبین صہیون کے نام سے ایک تنظیم بنا کر اپنے منصوبے پر یہودیوں نے باقاعدہ کام شروع کیا۔ بالآخر یہ گروہ فلسطین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ جب صہیون کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد تمام یہودی نہیں ہوتے، بلکہ صرف وہ یہودی مراد ہوتے ہیں جو انجمن محبین صہیون سے مربوط یا اس کے ہم فکر ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے اسرائیل کی صورت میں فلسطین پر قبضے کی خاطر جو انجمن بنائی، اس کا نام انہوں نے انجمن محبین صہیون اس لیے رکھا۔ چنانچہ صہیون کا پہاڑ عرصہ قدیم سے یہودیوں کے لیے محترم ہے، اور اس طرح وہ اپنی انجمن کو صہیون پہاڑ کی طرف منسوب نسبت دے کر دنیا بھر کے یہودیوں کو ایک پلیٹ فارم اور ایک نظریے یعنی محبت صہیون پر اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ کتاب تواریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی بطور قوم خدا کی نعمتوں کو ٹھکرانے کے باعث اور انبیاء خدا کو ناحق قتل کرنے کے علاوہ اپنے اخلاقی، ابتری، باطنی مکر و فریب کے باعث زوال کا شکار ہوئے تھے۔ فرعون کے زمانے میں جب یہ شاہی ابتداد کا نشانہ بن رہے تھے تو خدا نے حضرت موسیٰ کی صورت میں ان کے لیے نجات دہندہ بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے قطعی طور پر دو ہی مطالبے رکھے۔ اول تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور حاکمیت کا اعتراف کرے، اور ثانیاً بنی اسرائیل پر اپنے مظالم بند کرے۔ حضرت موسیٰ ایک طرف تو بنی اسرائیل کی خاطر فرعون سے ٹکر لے رہے تھے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل کی مکاریوں اور عدم تعاون سے روز بروز مسائل میں گرفتار ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ حکم خداوندی سے آپ نے اسرائیلیوں کو ایک قافلے کی صورت میں بحیرہ احمر کے راستے کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم سنایا۔ حضرت موسیٰ کی قیادت میں یہ قافلہ روانہ ہوا تو فرعون بھی ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ اس نے خداوندی سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریائے نیل کے سینے پر مار کر بنی اسرائیل کو دریا عبور کرایا، اور ان کے تعاقب میں آنے والا فرعون اسی نیل میں غرق آب ہو گیا۔ دریا عبور کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ہمراہ کوہ سینا تک پہنچے، اور اسی مقام پر توراۃ مقدس کے متعدد احکامات بھی نازل ہوئے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد حضرت موسیٰ پر یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہمراہ فلسطین کو فتح کر لو۔
کہ وہ تمہاری میراث میں دیا گیا ہے۔ جس کے بعد آپ نے فلسطین کا جائزہ لینے کے لیے دشت فیران کا رخ کیا اور پھر دشت فیران سے ایک وفد کو فلسطین کے حالات کا تجزیہ تحلیل کرنے کے لیے بھیجا۔ اس زمانے میں فلسطین کے باشندے کفر و شرک اور گمراہی میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کے ذریعے سے ایک الہی حکومت کے نفاذ کی خاطر، اہلیان فلسطین کی اصلاح کی خاطر اور خود بنی اسرائیل کی عزت و وقار اور مقام و مرتبے کی بلندی کی خاطر حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی دل آزاری کر کے بنی اسرائیل نے غضب خداوندی کو للکارا، جس کے بعد 40 برس تک اکرام خداوندی نے ان کی طرف سے منہ پھیرے رکھا اور وہ دشت فرعون اور سین میں خاک چھانتے رہے۔ 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر سے یکجا کیا اور موآب، حسبون اور شتیم کے علاقے فتح کیے، اور یہیں کہیں کوہ آباریم پر حضرت موسیٰ وصال فرما گئے۔ ان کے بعد حضرت یوشع ان کے خلیفہ بنے، جنہوں نے دریائے اردن کو عبور کر کے فلسطین کے شہر اریحن کو فتح کیا، اور یہ اریحن ہی فلسطین کا پہلا مفتوح شہر ٹھہرایا۔ اریحن کو سب سے پہلے مفتوح کرنے کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ پورے فلسطین میں پھیل گئے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فلسطین پر بنی اسرائیل کو قبضہ دلانے کا مقصد الہی حکومت کا قیام تھا، لیکن اپنی متعصبانہ رویے کی بنا پر بنی اسرائیل الہی حکومت کے نفاذ کے لیے متحد ہونے کے بجائے قبائلی دھڑوں میں منقسم ہو کر فلسطین کے گمراہ باشندوں کے ساتھ مخلوط ہو گئے۔ اس اختلاط سے بنی اسرائیل کی بطور ملت قوت کمزور ہو گئی، اور فلسطین کی غیر مفتوح اقوام نے بنی اسرائیل کی درگت بنانی شروع کر دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل مجبور ہو گئے کہ وہ ایک مختلف دھڑوں کے بجائے مل کر ایک مضبوط حکومت قائم کریں۔ اس طرح ایک اسرائیلی ریاست کی بنیاد پڑی، جس پر حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے حکومت کی۔ حضرت سلیمان کے بعد اسرائیلیوں کی رگ شنت پھر سے بھڑکی، اور انہوں نے آپس میں شب خون مار کر اس ریاست کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا سلطنت اسرائیل کہلایا اور دوسرے کا نام سلطنت یہود ٹھہرا۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہت بخت نصر نے حملہ کر کے سلطنت یہود کو، اور آشور کے حکمران سارگون نے حملہ کر کے سلطنت اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بابل کی سلطنت کو زوال آیا، اور ایرانی فاتح خسرو نے بابل کو مفتوح کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنے وطن میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ 98 قبل مسیح میں شام کی سلوکی سلطنت کے فرمانروا نے فلسطین پر شب خون مارا، جس کے بعد یہودیوں نے سلوکی حکمرانوں کے خلاف مکابی نامی بغاوت برپا کر کے سلوکیوں کو فلسطین سے بے دخل کر دیا۔ لیکن 63 قبل مسیح میں رومن فاتح جنرل پومپی نے بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کو مغلوب کر لیا، لیکن چنانچہ رومن براہ راست فلسطین پر حکومت کے خواہاں نہ تھے، اس لیے انہوں نے فلسطینیوں کے ذریعے سے ہی فلسطین کے انتظامات چلانے کی سعی کی، اور اسی کوشش میں فلسطین کی سلطنت ڈگمگاتی ہوئی ہیرود
اعظم کے ہاتھ لگی، جو ایک مکار یہودی تھا۔ 64 اور 66 کے درمیانی عرصے میں یہودیوں نے رومن کے حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ رومنی حکومت نے یہودیوں کو اس طرح بغاوت کی سزا دی کہ ان کے بعد لمبے عرصے تک یہودی کہیں یورش برپا نہ کر سکے۔ بعد ازاں 667 میں شر انگریزوں کے باعث انہیں حجاز سے باہر نکالا گیا۔ حجاز کے بعد انہوں نے شام کا رخ کیا، جہاں سے 890 میں ان کے فتنوں کے باعث انہوں نے بے دخل کر دیا گیا۔ پھر یہ معتوب قوم پرتگال میں گھسی، جہاں سے انہیں 920 میں نکال دیا گیا۔ پھر یہ اسپین میں داخل ہوئے، جہاں سے انہیں 1110 میں فرار ہونا پڑا۔ اسپین کے بعد انہوں نے انگلینڈ کو مسکن بنایا، جہاں سے انہیں 1290 میں نکالا گیا۔ پھر یہ فرانس میں آ ٹپکے، جہاں سے انہیں 1306 میں بھاگنا پڑا۔ پھر انہوں نے بیلجیم میں داخل ہو کر بیلجیم کے آرام و سکون کو غارت کیا، جہاں سے انہیں 1370 میں بھاگنا پڑا۔ پھر یہ ڈیگوسلاویا میں آ دھمکے، جہاں سے انہیں 1380 میں نکال دیا گیا، اور پھر یہ دوبارہ فرانس میں داخل ہو گئے، جہاں سے انہیں 1434 میں دوبارہ نکال دیا گیا۔ پھر انہوں نے ہالینڈ کا رخ کیا، جہاں سے انہیں 1442 میں باہر دھکیلا گیا، جس کے بعد یہ روس میں داخل ہوئے، جہاں سے انہیں 1510 میں انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ پھر یہ اٹلی میں گھسے۔ 1540 میں اٹلی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ پھر اٹلی سے بھاگ کر جرمنی پہنچے، لیکن 1551 میں جرمنی نے بھی انہی پر شب خون مارا۔ پھر یہ ترکی میں گھسے۔ اہلیان ترک نے اسلامی رواداری اور مذہبی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودیوں کو ہر طرح کا تحفظ اور حقوق فراہم کیے۔ چنانچہ ترکی کو مسکن بنانے کے بعد یہودیوں نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر 27ویں صدی میں انہوں نے اپنی مذہبی سرگرمیوں کو ویانا میں مرکزیت دی، اور پھر 18ویں اور 19ویں صدی میں مسلسل منظم اور فعال ہوتے چلے گئے۔ لیکن ان سارے دورانیے میں انہوں نے انتہائی رازداری اور خفیہ حکمت عملی کا سہارا لیا، اور اس طرح فلسطین پر اپنے دوبارہ قبضے کی خواہش کو منظر عام پر آنے سے روکے رکھا۔ فلسطین پر یہود کے دوبارہ قبضے کی فکری تحریر اس وقت منظر عام پر آئی جب 1862 میں ایک جرمن یہود موسیٰ ہیٹز کی کتاب روم اور یروشلم مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب میں لکھا گیا کہ یہودیوں کی عالمی حکومت کا مرکز یہوہ کی بادشاہت کا اصل وطن فلسطین ہے۔ اس کتاب کے بعد اسی موضوع پر یہودی مفکرین نے دھڑا دھڑ کتابیں لکھ کر دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین پر قبضے کی تشویش دلائی۔ 1896 میں ایک یہودی صحافی تھیوڈر ہرزل نے ریاست یہود کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ البتہ بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے ریاست یہود کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا۔ اس کتاب یا رسالے میں اس نے ریاست یہود کے جغرافیہ اور نظریاتی بارڈرز کے خد و خال ابھارے۔ اس نے ریاست یہود کے جغرافیہ بارڈر کو کوہ یورال سے نہر سوئز تک پھیلایا، اور نظریاتی طور پر یہودیوں کی رہنمائی اس طرح کی کہ اول یہودی ایک علاقے میں جمع ہو جائیں، ثانیاً یہ کہ دیگر ممالک یہودی کی خود مختاری اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت کو تسلیم کریں۔ انگلینڈ میں مقیم یہودی کمیونٹی کے سربراہ لارڈ آرتھر چائلڈ نے اس صحافی کی بھرپور مالی عنایت کی، جس کے بعد ہرزل 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں صہیونیت کی کانفرنس منعقد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
اس کانفرنس نے فلسطین پر یہودی کے قبضے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ صحافی اپنی موت سے پہلے صہیونی آبادکاری بینک اور یہودی بیت المال جیسے ادارے بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اس طرح یہود نے فلسطین کو لقمہ ترک کی طرح نگلنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر ہرزل کے بعد صہیونی تحریک کا صدر مقام کولون منتقل ہو گیا، اور صہیون نے اپنے خواب کو علمی جامہ پہنانے کے لیے انجمن محبین صہیون کے ذریعے علمی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اس وقت ساری دنیا صہیونیوں کے ان اقدامات پر خاموش تماشائی بنی رہی، اور اس خاموشی کی اہم وجہ صہیونیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی عالمی خواہش تھی، کیونکہ صہیونی باری باری متعدد اقوام کو ڈس چکے تھے۔ یہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے نہ صرف قربانیوں کی بہنت چڑھا دیتے تھے، بلکہ سازش اور مکر کے میدان میں اتنی جری تھے کہ پانی کے چشموں اور تالابوں میں زہر بھی ملا دیتے تھے۔ چنانچہ ساری عالمی برادری ان سے چھٹکارا اور نجات چاہتی تھی، اس لیے تمام اقوام نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ یہودیوں کو عربوں کے درمیان گھسنے دیا جائے، تاکہ ان کا تمام مکر و فریب عربوں تک محدود ہو جائے۔ چنانچہ یورپ نے یہودیوں کی خصوصی عنایت کی اور ان کو عرب ریاستوں کے مرکز میں گھسا دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران یہودیوں نے جرمنی کے خلاف برطانیہ سے معاہدہ کیا، جس کی روح سے برطانیہ نے اعلان بلفور میں صہیونی اغراض مقاصد کی حمایت کا وعدہ کیا۔ یہودیوں کی اس طرح کی ساز و باز مختلف نوعیتوں میں پورے یورپ سے جاری رہی، یہاں تک کہ 1948 میں اسرائیل کو دنیا کے نقشے پر وجود مل گیا۔ مسئلہ فلسطین اس وقت بین الاقوامی سطح پر ابھرا جب 1948 میں برطانیہ نے فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کو قانونی رنگ دینے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو اجلاس منعقد کرنے کے لیے خط لکھا۔ اقوام متحدہ نے آسٹریلیا، کینیڈا، یوگوسلاویہ، ہند، آئی لینڈ اور ایران سمیت چند دیگر ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا۔ اس کمیشن کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ سرزمین فلسطین کا دورہ کر کے وہاں کے مقیم یہودیوں اور فلسطینیوں کا موقف سنے، نیز نزدیک سے فلسطین کی صورتحال کا جائزہ لے کر اقوام متحدہ کو اپنی رپورٹ پیش کریں۔ فلسطین کا دورہ کرنے کے بعد یہ کمیشن کسی مشترکہ نتیجے تک نہ پہنچ سکا اور یوں دو دھڑوں میں بٹ گیا۔ ایک دھڑے کی رائے یہ تھی کہ فلسطین کو داخلی طور پر عربی اور یہودی دو حکومتوں میں تقسیم کیا جائے، جبکہ مرکزی حکومت بیت المقدس میں متمرکز ہو کر کام کرے۔ دوسرے دھڑے کی رائے یہ تھی کہ فلسطین کو مستقل طور پر یہودی عربی نامی دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہودیوں نے دوسرے دھڑے کی رائے کو سراہا اور ایک مستقل یہودی ریاست کے قیام کے لیے کھل کر میدان سیاست و میدان جنگ میں اتر آئے۔ اقوام متحدہ نے بھی یہودیوں کو مایوس نہیں کیا اور تقسیم فلسطین کے فارمولے کو منظور کر لیا۔ اسی سال برطانیہ نے فلسطین سے نکلتے ہوئے اپنا تمام تر جنگی ساز و سامان یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ہتھیار یہودیوں کے ہاتھوں میں پہنچنے کی دیر تھی کہ انہوں نے مسلمانوں پر شب خون مارنا شروع کر دیا اور پے در پے مسلمانوں کی املاک پر قابض ہوتے چلے گئے۔ اس شب خون اور قتل و غارت کے نمایاں نمونے دیر یاسین اور ناصر الدین نامی علاقے میں ہیں۔
اسی لمحے کہ جب برطانیہ نے یہودیوں سے ملی بھگت کر کے فلسطین سے باہر قدم رکھا تو یہودیوں نے بھی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ادھر اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونا تھا کہ ادھر اسی وقت کے امریکی صدر ٹرومن نے سرکاری طور پر اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا۔ برطانیہ، امریکا اور یہودیوں کے گٹھ جوڑ کے مقابلے کے لیے اسی سال مصر، اردن، لبنان، عراق اور شام پر مشتمل عرب افواج کے دستوں نے فلسطین میں اپنے قدم رکھے اور لمحہ بہ لمحہ جیسے جیسے جنگ کے شعلے بھڑکتے گئے، مسئلہ فلسطین عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر گیا۔ عرب ریاستوں نے اپنے عربی مجاز کے مطابق اس مسئلے میں بھی عربی عجمی کی تقسیم کو باقی رکھا اور سب سے پہلے تو اس سے عربوں کا مقامی اور داخلی مسئلہ قرار دینے کی کوشش کی اور اس مسئلے کو عرب ممالک کا مسئلہ بنا کر اقوام عالم کے سامنے پیش کیا۔ امریکہ، اسرائیل نے اس کے بعد عرب حکمرانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور عربوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کے لیے بھرپور کام کیا۔ سامراج کی سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب حکمراں تحریک آزادی، فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کو فراموش کر کے اپنی اپنی سلطنت کے استحکام اور جاہ و حشمت کی خاطر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس مسئلے کو سرد خانے میں ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔